آج ہم لوگ انشاءاللہ اسلامک معاشرہ مطلب اسلامک سوسائٹی اور اس کے کیا آداب اطوار ہیں ان پر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اس میں 3 سیکشن ہیں، ایک تو فیملی لائف، دوسرا ہے کہ اسلام میں اخلاق کس طرح کے ہوتے ہیں، اور تیسرا ہے کہ کھانے اور پینے کے آداب۔ تو اسلام میں فیملی لائف کا کیا تصور ہے، اسلام میں عائلی زندگی کا کیا تصور ہے؟ عائلی زندگی سے مراد ہے گھر اور خاندان کی زندگی۔ میاں بیوی میں رشتہ ازدواج کس طرح قائم ہوتا ہے؟ یہ رشتہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول سے ہوتا ہے۔ ایجاب اور قبول مطلب یہ کہ ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نکاح کی پیشکش کرتے ہیں، اور دوسری فریق مطلب کہ مرد اس کو قبول کرتا ہے، تو ساتھ میں 2 گواہ اگر ہوں تو اس طرح جو ہے رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے، نکاح پورا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ نکاح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے فیملی لائف میں؟ وہ اپنی بیوی کا مہر پورا ادا کر دے۔ عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں؟ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں اور گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں؟ مردوں پر لازم ہے کہ جو کچھ خود کھائیں انہیں بھی کھلائیں، اور جیسا خود پہنیں انہیں بھی پہنائیں، اور ان سے بہتر سلوک کریں، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر مرد اور عورت میں نباہ نہیں ہو سکے، بہت لڑائی ہو، اختلاف ہو، تو پھر کیا صورت نکالی جا سکتی ہے؟ اس صورت میں مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، یا تو عورت مرد سے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ طلاق اور خلا میں یہ فرق ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے۔ طلاق مرد ڈائریکٹ دے سکتا ہے، خلا ایک قاضی کی موجودگی میں لیا جاتا ہے، اور اگر آدمی طلاق دے تو اس کو کچھ بھی واپس نہیں ملتا جو کچھ اس نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہو، لیکن اگر عورت خلا لینا چاہے تو اس کو وہ مہر اور تحفے تحائف واپس کرنا ہوتے ہیں جو مرد نے اس کو دیے ہوں۔ شریعت میں عورت کو طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ طلاق 3 طلاق دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ 1 طلاق دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے عدت گزرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آدمی یا تو الگ ہو جاتا ہے، اور یا تو عدت گزرنے سے پہلے جو ہے رجوع کر لیتا ہے۔ 3 طلاق جب الگ الگ واقع ہو جاتی ہیں تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر واپسی کا راستہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے۔ طہر سے مراد کیا ہے؟ عورت کے حیض کے دنوں کے بعد پاکیزگی کی حالت کو طہر کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اخلاق کی تعلیمات۔ اسلام کس قسم کی کمائی کی اجازت دیتا ہے؟ جائز طریقوں سے، اچھے طریقوں سے محنت کر کے کمائی کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ دولت کے بارے میں اسلام یہ فرماتا ہے کہ جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے، جائز جگہوں پر اس کو خرچ کیا جائے، فضول خرچی بھی نہیں کی جائے اور کنجوسی بھی نہیں کی جائے، اور دوسرے حاجت مندوں کو اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی آدمی خرچ کرے۔ اسلام نے رزق حلال کی پابندی کیوں عائد کی ہے؟ کیونکہ اگر آدمی حرام طریقوں سے پیسہ کماتا ہے تو اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ سود کو قرآن مجید میں ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ مزدور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، مطلب یہ کسی کی مزدوری روک کر نہیں رکھی جائے اور اس کو کام کرنے کے بعد فوراً معاوضہ دے دیا جائے۔ اخلاقی برائیاں بہت ساری ہیں، جس طرح جھوٹ، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ جھوٹ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ جو لوگ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے ان کا یہ عمل جھوٹ بھی شمار ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی بھی، یعنی یہ دوہرا جرم ہے۔ غیبت سے مراد کیا ہے؟ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں، کسی کے ایبسنس میں، وہ اگر نہیں ہو وہاں پر تو اس کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہو، بھلے سے وہ باتیں صحیح ہوں۔ مانے کہ اگر آدمی کوئی بہت کالا ہے اور ہم اس کو مطلب مذاق اڑاتے ہوئے اس کو کالا کہہ رہے ہیں اس کی عدم موجودگی میں، تو اس کو ہم لوگ غیبت کہیں گے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو اس آدمی سے تشبیہ دی ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی کو اس الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تو زناکاری سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے کن عیبوں کا بیان کرنا غیبت میں شمار نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کھلے عام برائی کے کام کرتا ہے یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کی برائیوں اور ظلم سے بچانے کے لیے لوگوں کو ان کا ذکر کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ چغلی کھانے سے مراد ہے دو آدمیوں کے درمیان جھوٹی سچی باتیں بنا کر ان کو آپس میں لڑا دینا۔ شریعت نے اس کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن پاک میں چغلی کھانے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت قسمیں کھاتا ہے، لوگوں پر آوازیں کستا ہے اور پھر چغلیاں کھاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بدگمانی سے مراد شک، گمان کا مطلب ہوتا ہے شک۔ بدگمانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا تعلق سے برے اندیشوں کا شکار ہو جائے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے برے اندیشوں کو نہیں رکھنا چاہیے اپنے دل میں اور بدگمانی سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں خیانت اور رشوت کی برائیاں عام ہیں، یہ بھی اخلاقی برائیاں ہیں۔ خیانت، کسی بھی امانت کو اگر اس کی اصل شکل میں واپس نہیں کیا جائے تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ رشوت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھائیں اور نہ ہی ان کو حاکموں تک اس غرض سے لے جائیں تاکہ وہ ان کے مال کا کوئی حصہ ناجائز طور پر حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے انجام کے بارے میں فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آج کے آخری سیکشن کھانے اور پینے کے آداب پر آتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، کھانا سامنے رکھ کر ادب سے بیٹھ کر اپنے سامنے سے کھایا جائے اور دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لینا چاہیے اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، لقمے چھوٹے ہوں جسے اچھی طرح چبا کر کھایا جا سکے، اور کھانے کے وقت طرح طرح کی آوازیں منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اس کو پڑھنا چاہیے۔ پانی پیتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ میں گلاس کو لینا چاہیے اور بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر اسلام میں کھانا پینا معیوب ہے اور کھڑے ہو کر کھانے پینے سے صحت پر بھی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ کسی کے گھر کھانے کی دعوت ہو تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جائیں، لیکن کھانے سے فارغ ہو جائیں تو بہت زیادہ ادھر نہیں بیٹھیں تاکہ گھر والے کو تکلیف نہیں ہو اور کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹ آئیں۔ مہمان نوازی کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی رکا رہے تو گھر والے کو یہ حق ہے کہ وہ مہمان سے کہے کہ وہ چلے جائیں۔ بہرحال آدمی کو اپنے میزبان کے اتنا قیام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ تنگ ہو جائے۔ آج کا سیکشن اس پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔